الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے ایک بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ حضرات سے ملاقات کرنے اور بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ جو چند لمحات یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ میسر آئے، اس میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پختہ کار علماء بھی موجود ہیں، اور ان کے ذریعے تعلیم کا اور تبلیغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام لے رہے ہیں جو اس ملک کے لیے، یوں تو پورے دنیا کے لیے، لیکن اس خاص اس ملک کے لیے ایک طرح سے نسخہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو اور ان کے کاموں کو قبول فرمائے، اور اس کو تمام باشندگان کے لیے خیر و برکت کا اور اصلاح حال کا ذریعہ بنائے۔ آج کا یہ اجتماع تبلیغی مرکز میں شب جمعہ کا اجتماع ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں جہاں جہاں تبلیغی جماعت کا کام ہے وہاں شب جمعہ منعقد ہوتی ہے۔ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بیان ہوتا ہے۔ ہر انسان میں اپنی اصلاح کی ایک طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور دین کی دعوت و تبلیغ کا جو عظیم مشن ہے اس کو ان اجتماعات سے بفضلہ تعالی بڑی تقویت ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت سے دنیا بھر میں دین پھیلانے کا جو عظیم کام لیا، وہ اس دور میں بے مثال ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور سے بھرے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے میں مسلمانوں کو دین پر چلنے کی طلب ایک آگ کی شکل میں ان کے دل میں پیدا فرما دی تھی۔ وہ سینے کی آگ ہے جو آج تک الحمدللہ لو دے رہی ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، خود میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور ہر مسلمان اس کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کے ذریعے زندگیوں میں انقلاب پیدا کیے۔ ایسے لوگ جو دین سے بالکل ناواقف، دین کی بالکل پرواہ نہ کرنے والے، اور دنیا داری میں اور لہو و لعب میں مشغول لوگ، اللہ جل جلالہ نے اس جماعت کے کام کے ذریعے ان کو ایسا سچا پکا مسلمان بنایا کہ اب وہ خود داعی حق بنے ہوئے ہیں، اور
ان کے ذریعے دین کا نور دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے اخلاص کا کیا مقام تھا کہ اس اخلاص نے دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلایا اور پھیلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ مجھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، الحمدللہ ان کے بیانات، ان کے خطابات سننے اور ان کی صحبت میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا میں اپنے اوپر احسان سمجھتا ہوں۔ جب وہ بیان فرماتے تھے، ایک دو نہیں، دسیوں بیانات ان کے الحمدللہ سننے کی توفیق ہوئی۔ خود ہمارے دارالعلوم کے اندر حضرت جب بھی کراچی تشریف لاتے تو دارالعلوم کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، ان کا بیان حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرایا کرتے تھے۔ تو جب وہ بیان فرماتے تھے تو ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے سینے میں ایک بھٹی سا لگ رہی ہے، اور اس سینے کی آگ کو وہ اپنے سامعین تک اس طرح منتقل فرماتے تھے کہ ہر دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کام اس جماعت سے لیا، شاید دنیا میں انجمنیں، جماعتیں پتہ نہیں کتنی قائم ہیں، وہ ان میں سے کوئی اتنا نتیجہ اور اتنا بڑا ثمرہ پیدا نہیں کر سکی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو توفیق عطا فرمائی۔ شروع میں کہا جاتا تھا کہ تبلیغی جماعت دینی مدارس کو اہمیت نہیں دیتی یا علماء کرام کو اہمیت نہیں دیتی، لیکن آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ تبلیغ جماعت کی محنتوں کے نتیجے میں اتنے دینی مدارس دنیا کے اندر پیدا ہوئے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا بعض اوقات فضول قسم کے اعتراضات تبلیغ جماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں جو در حقیقت ناواقفیت کا اور ناتجربہ کاری کا نتیجہ ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تبلیغی جماعت کی فضیلتوں، اس کے کارناموں، اس کی کامیابیوں کی تفصیل بیان کرنے پر آؤں تو ساری رات بھی کافی نہ ہو، کیونکہ جن زندگیوں میں آنکھوں نے انقلاب دیکھا ہے وہ بے شمار ہیں۔ لہذا اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس تبلیغی جماعت سے کام لیا اور لے رہے ہیں، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کو بیان کرنے کی میں اس مجلس میں حاجت نہیں سمجھتا۔ ماشاءاللہ سب لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن آج کی مجلس میں میں در حقیقت ایک اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک کام نہایت صحیح بنیادوں پر صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کی خاطر شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک چل رہا ہے، اور اس میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو فساد کے راستے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اس کے نتیجے میں وہ بہترین کام رفتہ رفتہ انحطاط کی طرف جاتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، اور اس کے جو فائدے ہو رہے تھے ان کو فائدوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر وقت اپنے ہر کام میں
اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. میں اپنے دینی مدارس میں بھی خود اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے مدارس دینیہ کے بارے میں، جب کبھی مدارس میں حاضری ہوتی ہے، علماء اور طلباء اور اساتذہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں مدارس دینیہ کے فضائل بیان کم کرتا ہوں، لیکن اس بات کی طرف توجہ زیادہ دلاتا ہوں کہ ہمارے اندر کیا ایسی خامیاں پیدا ہو رہی ہیں جو ان مدارس کے فائدے کو کم کریں یا محدود کر دیں یا ختم کر دیں. لہذا میری آج کی اس نشست کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف فضائل بیان کر کے، یعنی جماعت کے فضائل بیان کر کے اور جماعت کے کام کے فوائد بیان کر کے ہمیں قناعت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر جو اگر کوئی کمزوریاں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو رفتہ رفتہ ہمیں کسی اور طرف لے جا رہی ہے، اس کو بھی سمجھ کر اور اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. اس نقطہ نظر سے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کسی مخالفت پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ ایک دوست، ایک محبت کرنے والے کی طرف سے کچھ باتوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش سمجھا جائے اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، تاکہ جو راستے جب کوئی کام بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، دین کا کوئی کام بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، تو شیطان کو کبھی بلا نہیں لگتا اور وہ اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات ہم خود اس کا سبب بن جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے خود محاسبے کے لیے تیار رکھنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ دین پر کتنا بھی عمل کر رہا ہو، نماز کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، ذکر کرتا ہو، تسبیح کرتا ہو، اس کو بھی ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور پھر اس غلطی کی اگر کوئی نشاندہی کیے جائے تو اس کو اپنا مخالف سمجھے بغیر اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی بنیادی بات جس کی طرف میں آپ حضرات کو بہت ہی دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ تبلیغی جماعت کے کام میں سرگرم ہوتے ہیں، ان کے طرز عمل، ان کے طرز بیان، ان کی تقریروں، ان کے بیانات کے نتیجے میں عام لوگوں میں یہ تاثر بے انتہا پھیلا ہوا ہے کہ دین کا اگر کوئی کام ہے تو صرف وہ جماعت تبلیغ کا کام ہے. اگر دین منحصر ہے اسی خاص طریقے تبلیغ میں، جس میں کوئی آدمی 100 روزہ لگائے، کوئی آدمی چلہ لگائے، کوئی آدمی 4 مہینے لگائے، کوئی آدمی سال لگائے، جو یہ کام نہیں کرتا وہ دین سے ناواقف ہے، دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور دین کے جتنے دوسرے کام ہو رہے ہیں وہ سمجھو کہ بیکار ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ وہ بیکار ہو رہے ہیں، یا دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، یا دین کے صحیح طریقہ کو پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لہذا وہ غیر ہیں، وہ دور ہیں. اپنا وہ ہے جو تبلیغ جماعت میں ہے، جو تبلیغ جماعت میں چلے لگاتا ہے، جو سیروزے لگاتا ہے، جو اس خاص گشت میں شامل ہوتا ہے، خاص طریقہ کار سے شامل ہوتا ہے،
وہ اپنا ہے، دوسرا جو ہے وہ بیچارہ بس اس قابل تو ہے کہ اس کو سلام کر لیا جائے اور اس سے ملاقات کر لی جائے، اس کی اکرام مسلم کے تحت اس کی کچھ عزت کر لی جائے، لیکن وہ دین کا صحیح علمبردار نہیں ہو سکتا، وہ دین کے اوپر صحیح عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا جو اس خاص طریقے سے جماعت کے طریقے میں شامل نہ ہو اور اس میں سیروزے اور چلے نہ لگائے اور ان کے ساتھ گشت نہ کرے۔ یہ ایک تاثر ہے جو قدر پھیلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ اس کے بے شمار مظاہرے میری آنکھوں نے دیکھے اور اس کے نتیجے میں یہ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وقت یہ تاثر اگر بڑھتا چلا جائے تو یہ ایک فرقے کی شکل اختیار نہ کرے۔ میں آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ سے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کر سکوں۔ اس کا ایک نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے۔ وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے، وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں، کریں اتباع۔ اب اگر اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی، اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا۔ اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا، اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں سروزہ تھا، لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ یہ میں آپ سے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم اسی شب جمعہ نہیں تھی، کوئی تبلیغی اجتماع تھا، اس میں ایک کو لے گیا، وہاں پر تعارف کرایا گیا کہ یہ انہوں نے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے۔ وہاں سے مجمع سے سوال یہ کھڑا ہوا گیا ایک آدمی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ عالم ہے تو چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے اس سے مجمع۔ تو یہ ذہنیت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ اگر یہ ذہنیت ختم نہ کی گئی تو یہ فرقہ بن جائے گا اور یہ بدعت بن جائے گی۔ ایک بیچارے بہت ہی مخلص بندے ہیں جو میرے پاس ہر مہینے تقریباً بہت لمبا خط بھیجتے ہیں۔ اس خط کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی چلے لگانا شروع کر دو۔
ورنہ جہنم سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. غرض یہ ایک ذہنیت ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے، بیانات سے پیدا ہو رہی ہے. بیانات میں ہو سکتا ہے کوئی حدود و قیود کے ساتھ بات کی جاتی ہو، لیکن ذہنیت یہ بن رہی ہے کہ یہ خاص طریقہ فرض عین ہے. یہ خاص طریقہ ایک سہولت کے لیے اختیار کیا گیا، افادیت کے لیے اختیار کیا گیا، اس سے بہت فائدہ پہنچا. لیکن یہ کہنا کہ جو اس خاص طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ چیز ہے کہ اس کو بدعت بنا دے گی، اس کے فرقہ بنا دے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس عظیم کام کو جو حضرت نے شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے صحیح راستے پر رکھے اور غلط راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ یہاں پر عام طور سے تقریروں میں، وعظوں میں، بیانات میں ذہنیت ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے حقوق العباد پیچھے پڑ جاتے ہیں. سارا کچھ فضیلتیں ان کی ہے جو قربانیاں دیں، اور قربانی کے لیے ماں باپ کو رلا دیں، بیوی بچوں کا حق فوت کر دیں، اپنے رشتہ داروں کا حق فوت کر دیں، تو وہ بھی دین کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو تم اس کے بغیر نکل جاؤ. اگر بیوی تمہاری اکیلی ہے تو اس کو اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ تعلیم عام طور سے بڑے حضرات عام طور سے ایسا نہیں کرتے، لیکن جو چھٹبھئیے ہیں وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں خود آنکھوں سے گواہ ہوں ایسے کا کہ وہ چلے کا شوق ہو گیا اس کو. اب وہ بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے. وہ کہتے تو خود کما، میں تو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں خروج کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خروج کرنے کے لیے میں نکلا ہوا ہوں. تو تیرا اللہ خود کبیر ہوگا، اللہ تعالیٰ خود تیرا کام ٹھیک کر دے گا. یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ جو 6 نمبر ہیں ان میں اکرام مسلم ایک اہم نمبر ہے. اکرام مسلم کے اندر تمام بندوں کے حقوق کے اعمال شامل ہیں. وہ ان کے اوپر زور دینے کے بجائے کہ جی دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی کو پہلی رات میں چھوڑ کر جنگ پہ چلے گئے، تم بھی جیسے ہی کرو اور اسی طرح کیا کرو. خروج فی سبیل اللہ کے لیے اس کا نام خروج فی سبیل اللہ ہے، لہذا اس کے لیے چھوڑ کے جایا کرو اپنے بیویوں کو، اپنے ماؤں کو چھوڑ کے جایا کرو. ارے بھائی اس وقت نفیر عام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے اوپر فرض تھا، وہ تشریف لے گئے. اب اس کو تم کہو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شادی ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ ابھی وہ خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو اور وہ جا کے چلہ لگائے. سمجھے آپ؟ تو یہ ذہنیت پیدا کر رہے ہو لوگوں کے اندر. ماں کو چھوڑ کے باپ کو، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، تمہاری خدمت کا محتاج ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ کہاں کا دین ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس، اور جس طرح روتا چھوڑ کر آئے ہو ان کو جا کر ہنساؤ. تم جہاد میں قبول نہیں ہو کہ تم اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ کر آئے ہو. تو اب یہ ذہنی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اگر کوئی نہیں کر رہا یا جو کرے تو جس طرح چاہے کرے، ماں باپ کا حق پامال کرے، بیوی کا حق پامال کرے یا اپنے دوسرے حقوق و العباد کو پامال کرے، لیکن اس میں چلے میں نکل جائے. یہ ذہنیت خدا کے لیے اس کو چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، اور یہ سمجھو کہ
اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ پورے کے پورے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اس کا حق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگتے اور صبح کو سارے دن روزے رکھتے۔ بیوی نے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو باقاعدہ ڈانٹا اور کہا کہ تم ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، ان لعینک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ لہذا کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو، کبھی رات کو کھڑے ہو، کبھی سو جاؤ۔ اس کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کا حق ادا کرو۔ قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان حدوں کو پہچان کر کام کرے گا انسان تو مسلمان ہوگا اور صحیح معنی میں وہ دین پر کاربند ہوگا، اور حدوں کو کراس کرے گا تو وہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس ساری صورتحال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو میں اصل میں ذمہ دار حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ عوام میں تقریروں اور بیانات کرنے کے لیے ایسے حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے، یا جماعت کی امارت میں ایسے حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے جو پورا علم صحیح نہیں رکھتے۔ صحبت میں الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، جماعت میں نکلنے کی بھی توفیق دی ہے، نماز روزے کی بھی توفیق دی ہے، لیکن جو عوام کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم مفقود ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بعض لوگ اس کو سمجھے کہ کوئی بناوٹی بات ہے۔ وہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان سے براہ راست سنا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد ہیں اور تبلیغ جماعت کے مداح اور اس کے تبلیغ جماعت کے انتہائی مددگار، اور الحمدللہ میں بھی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی تبلیغ جماعت کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں بیمار ہوئے تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ دہلی تشریف لے گئے اور دہلی میں حضرت کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے، اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب وہ دنیا سے جا چکے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب حضرت کی جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے یا معالجین نے ملاقات سے منع کیا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں حضرت کو بالکل زحمت نہیں دینی چاہیے، اور بس مقصود عیادت تھا وہ حاصل ہو گیا، صورتحال معلوم ہو گئی، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر والد صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے واپس۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لائے تھے، اور لوگوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے واپس چلے گئے۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو واپس لے کر، چنانچہ والد صاحب نکل چکے تھے لیکن وہ آدمی پہنچا اور اس نے آ کر حضرت کا پیغام دیا کہ حضرت مولانا آپ کو بلا رہے ہیں۔ والد صاحب نے کہا بھائی تکلیف نہ ہو حضرت، کہا کہ نہیں، انہوں نے خود بلایا۔ تو حضرت والد صاحب ان کے خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بہت پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ کر رونے لگے۔ تو حضرت والد صاحب نے سوچا کہ شاید بیماری کی تکلیف میں ہے اس لیے رونا آ گیا۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کے ہم سب دعا کر رہے ہیں، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں کسی اور بات پر ہو رہا ہوں، ذرا سننے کی بات ہے ہر شخص کی۔ میں خاص طور سے میں اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں، اور خاص طور سے اہل علم سے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا کام بہت پھیل گیا اور لوگ اس میں جوق در جوق شامل ہو رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں استدراج تو نہیں۔ استدراج کا مطلب اہل علم تو جانتے ہیں، استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو بڑھاتے چڑھاتے رہتے ہیں، اللہ بچائے، اس کا مقصد ڈھیل دینا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ گناہگار ہے اعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازے جا رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، ساری طرف سے دولت کے رخ کا رخ اس کی طرف پھرا ہوا ہے، اللہ بچائے۔ اس کو قرآن کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ڈھیل دیں گے اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دم سے پکڑ لیں گے۔ اب وہ شخص جس کی ساری زندگی اللہ کا دین پھیلانے میں گزری، وہ اس وقت میں مرتے وقت مرنے سے پہلے اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈھیل تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی، استدراج تو نہیں ہو رہا۔ یہ جو بڑا جماعت پھیل رہی ہے، یہ کہیں استدراج تو نہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا ان کی بات سن کے کہ اس وقت میں ان کو یہ فکر لائی۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے جم کر کہا کہ حضرت ہرگز استدراج نہیں ہے، ہرگز استدراج نہیں ہے۔ پوچھا کیا دلیل؟ استدراج نہیں ہے، کیا دلیل؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ استدراج۔ تو جو آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ استدراج ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ میں نے جماعت کا یہ کام شروع تو کر دیا، مگر اس میں عام لوگ زیادہ ہیں، اہل علم کم ہیں، لہذا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں جا کر کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس میں علماء زیادہ سے زیادہ داخل ہوں تاکہ اس کو غلط راستے پر پڑنے سے بچائیں۔ تو یہ بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ دنیا سے جاتے جاتے یہ ان کو یہ خدشہ لگا ہوا تھا، اس خدشے کے کچھ نتائج نظر آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ جو اصل میں عوام میں سے تھے۔ علم کی جو ایک ڈھال ہوتی ہے جو انسان کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے، وہ نہیں۔ معاف کرنا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، نہ میرا کسی کی طرف میرا روح سخن ہے، لیکن یہ ایک صورتحال ہے جو اصلاح کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ حاشا وکلا میں ان کو اپنے آپ سے 1000 درجے افضل سمجھتا ہوں جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ میں اپنے سے 1000 درجہ ان کو افضل سمجھتا ہوں، اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ میں ان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ دین کے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا تھا۔ واللہ علی ما اقول وکیل۔ ایک اور بات، کچھ تبلیغی جماعت کے
بنیادی اصول تھے. پہلا اصول یہ تھا، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ تبلیغ جماعت کوئی فتویٰ نہیں دے گی. فتویٰ اگر کوئی پوچھے تو مفتیوں کے پاس جاؤ. تبلیغ جماعت کوئی فتویٰ نہیں دے گی. اب فتوے صادر ہو رہے ہیں تبلیغ جماعت سے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے. اور جو کوئی اس فتوے کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو جاہل کہا جا رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ جاہل ہے، جاہلوں نے فتویٰ دیا. یہ کبھی نہیں ہوا تبلیغ جماعت کے اصولوں کے خلاف کہ وہ فتویٰ دے. تبلیغ جماعت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی کی تردید کرے. اصول جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چلے آ رہے تھے، اس میں تردید کا کوئی پہلو نہیں تھا. وہ مثبت دعوت تھی، دین کی مثبت چیزوں کی دعوت تھی. کسی فرقے کی تردید نہیں، کسی جماعت کی تردید نہیں، کسی چیز کی تردید نہیں. اب تردید بھی ایک لازمی حصہ ہو گیا. جہاد کی تردید، جہاد کی تردید، جہاد کے خلاف بیانات، جہاد کے خلاف بیانات کہ دین مار کٹائی کے لیے نہیں آیا تھا. جہاد کے خلاف بیانات. اور جہاد کے جو لوگ جہاد کوئی کر رہے ہوں ان کو ناسمجھ، بے وقوف اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی تردید ہو رہی ہے. شیعوں کی تردید نہیں، بریلویوں کی تردید نہیں، دیوبندیوں کی تردید نہیں، کسی فرقے کی تردید نہیں، لیکن مجاہدین کی تردید ہے جو جہاد کر رہا ہو. حالانکہ جہاد کی آیات کو منطبق کیا جا رہا ہے خروج فی سبیل اللہ، اس چلوں کے لیے نکلنے کے اوپر، اور پھر جہاد کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جہاد جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اصل کام تو یہ تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. یہ فتوے اور یہ ان خیالات کا اظہار، تردید جو بنیادی اصولوں کے خلاف بات تھی، وہ کی جا رہی. بھائیوں، میں کسی بری نیت سے یہ کام نہیں کر رہا، میں بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم میں تبلیغ جماعت سے محبت کرتا ہوں، اس کے کام کا معترف ہوں، اس کو اس امت کے لیے ایک نجات کا راستہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ خرابیاں اگر جاری رہیں تو یہ ایک فرقہ بن کے رہ جائے گا اور امت مسلمہ کے جمہور سے کٹ جائے گا. اور آخری بات بھائی وہ یہ کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ شیطان کو تبلیغ جماعت بڑھتی چڑھتی اچھی نہیں لگی، لہذا اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور 2 حصوں میں نہ صرف تقسیم کر دیا بلکہ دونوں کے درمیان باقاعدہ لڑائی شروع کر دی. جو لوگ جہاد تک کو منع کرتے تھے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، وہ آپس میں قتل و قتال، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کی جان لیوا ہو جانا، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. یہ سب ان بنیادی خرابیوں کا نتیجہ ہے جن کے میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ بھی تبلیغی جماعت، وہ بھی تبلیغی جماعت، یہ بھی مرکز، وہ بھی مرکز، یہ بھی یہاں سے بھی چل رہا ہے، وہاں سے بھی چل رہا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی میں مبتلا ہیں. اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، قتل و قتال، وہ انسانیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، تبلیغ جماعت کے نام پر اتنا بڑا دھبا ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں. خدا کے لیے ہوش میں آؤ اور
جو اصل کام ہے دعوت کا، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو بھی اپنی اصلاح کے لیے پکڑو۔ حضرت مولانا محمد یوسف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں نے یہ بات ان کانوں نے سنی کہ ہمارا نام تو تبلیغ کا ہے، مگر ہم اس لوگوں کو اس لیے نکالتے ہیں کہ اصلاح نفس کے لیے جائیں، اپنی اصلاح کے لیے جائیں۔ ہم یہ نہیں بننا چاہتے کہ ہم مبلغ ہیں اور دوسرے خراب ہیں، ہم ان کو صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اور جب ایک ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، نیک ماحول کے اندر، ہماری اپنے اندر اصلاح ہوتی ہے، ہمارا نفس درست ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے حضرت مولانا یوسف صاحب تعالیٰ سے پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ یہ بات بار 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 سنی ہے کہ ہماری جماعت کا مقصد تبلیغ بعد میں ہے، اپنی اصلاح پہلے، اور اپنی اصلاح کے لیے ہم جماعت میں نکلتے ہیں۔ جب ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقصد ہو کر نکلتے ہیں تو ان کے جو ارادے ہیں، ان کی جو نیتیں ہیں، ان کی برکات کا انعکاس ہوتا ہے، اور انعکاس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ تھا اصل تصور جس نے انقلاب پیدا کر دیا پوری دنیا میں۔ الحمدللہ خدا کے لیے اس کو واپس لائیں، اور اس کو بنیادی تنظیم، چلو اگر دو بٹ گئیں تو بٹ گئیں، لیکن ہم نے تو کوشش کی تھی کہ کسی طرح نہ بٹے، بٹ گئی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اب دیکھو دشمنی ختم کرنا، دشمنی کا رویہ ختم کرنا، اور جو دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے اس کو اپنا سمجھو، چاہے وہ میری تنظیم سے وابستہ ہو یا کسی اور کی تنظیم سے وابستہ ہو۔ اس طرح کریں گے تو ہمارا کام اللہ کے لیے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، فائدہ مند ہوگا، نفع پہنچے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے ہم نے اپنی غلطیوں کی یہ اصلاح نہ کی تو مجھے منظر خراب نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حفاظت فرمائے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں فساد سے بچا لے اور اپنے خاص رضا کی خاطر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم هل بلغت اللہم افشک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين امين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا اللهم يا ارحم الراحمين اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا واسرافنا في امرنا اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا واسرافنا في امرنا اللهم اخلص لنا ديننا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس ہماری تبلیغی جماعت سے یا اللہ آپ نے بہت بڑا کام لیا، یا اللہ بہت بڑا کام لیا، یا اللہ آپ نے بہت بڑا کام لیا، یا اللہ اس سے لاکھوں انسانوں کو یا اللہ آپ نے دین کا راستہ دکھایا، یا اللہ اس کے ذریعے دین کے راستے پر وہ کاربند ہوئے، یا اللہ اس کو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھیے، یا اللہ شیطان اور شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ نفسانی اور شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائیے، یا اللہ باہمی اختلافات کو اے اللہ ختم فرما دیجیے، یا اللہ اختلافات کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ گمراہی کے ہر راستے سے بچا لیجیے، یا اللہ گمراہی کے ہر راستے سے بچا لیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اپنے رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں شیطان کے اور نفس کے مکر سے محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم دین کے کام کے لیے ہم سب کو اے اللہ یکجان بنا دے، یا اللہ ہم سب کو متحد فرما دے،
یا اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما، برے جذبات سے حفاظت فرما، یا اللہ نفس کی سازشوں سے اور شیطان کی سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے دین کا کلمہ بلند کرنے والوں کی ہر قدم پر مدد فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مجاہدین فلسطین میں جو جہاد کر رہے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنی امداد و نصرت سے نواز دے، یا اللہ وہاں پر جو مسلمان مصیبت زدہ ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو عافیت کے ساتھ کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اللہم عجل لهم الفرج والنصر، اللہم عجل لهم الفرج والنصر، اللہم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللہم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یا اللہ یا رحمان ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا دین کا سچا پکا یا اللہ پکا مسلمان بنا دے، یا اللہ دین کے پر مکمل عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے یا اللہ عبادتوں کو بھی اے اللہ ہمارے معاملات کو بھی ہماری معاشرت کو بھی ہمارے اخلاق کو بھی یا اللہ درست فرما دیجئے، اپنے رضا کامل کے مطابق بنا دیجئے، نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ سب ہمیں ہمارے متعلقین اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو عافیت والا روزگار عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا